گزشتہ جمعے میں نے کوشش کی تھی کہ میں خلافت کا مفہوم سمجھاؤں، اور اس سلسلے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور جو کچھ آپ چاہتے تھے، جس کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، ان کا موقع میں آپ کے سامنے واضح کروں۔ چنانچہ جو وقت کی گنجائش کے مطابق جو میں کہہ سکا وہ آپ نے سنا ہے، اللہ کرے آپ اس وقت موجود ہوں۔ اب اس کے بعد کی جو باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں وہ آج میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ جمعے کا وقت بڑا محدود سا وقت ہوتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں چھوڑنا پڑتی ہیں، لیکن بہت ضروری باتیں اسی حد تک میں اکتفا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے بھی وقت کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن آج کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کر دوں۔ میں یہاں تک پہنچا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی نامزدگی کر دی کہ میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا۔ اس سے اختلاف کیا ہے اس وقت کے جو زندہ صحابہ تھے انہوں نے بھی، اور صحابہ کی اولاد نے بھی، جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، نے کہا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ یقیناً حسن ظن سے کام لے رہے ہیں، آپ کی کوئی نیت بری نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہمارے سامنے 3 مثالیں ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی، میں اس کا بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایک سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک صدیق اکبر کی ہے، ایک حضرت عمر کی ہے۔ یہ تینوں سنتیں اس سے مختلف ہیں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت برے نتائج کا حامل ہو سکتا ہے فیصلہ، اس لیے آپ کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن امیر معاویہ کے پیش نظر 2 باتیں تھیں۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس امت کو اختلاف سے بچانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ پورا عرب قبائل کی آماج گاہ ہے، یہ ایک قوم نہیں ہے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قوم میں ڈھالا ہے، لیکن جو نئے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، جو حضور کے زمانے میں منافقین کی بڑی تعداد تھی، ان میں بہت سارے لوگ اسلام کی آغوش میں آئے، جنہوں نے فرقہ ارتداد اختیار کیا وہ بھی بعد میں اسلام کی آغوش میں آ گئے، اور نو مسلموں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دوسرے ملکوں سے آئے اور عرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ خود وہ ملک بھی اسلامی اقلیم کا حصہ بن چکے ہیں، مثلا شام اس میں ہے، عراق اس میں ہے، اردن اس میں ہے، مصر اس میں ہے، ہندوستان کا ایک حصہ اس میں شامل ہے، ایران سارے کا سارا اس میں شامل ہے، ترکستان کے بہت سارے حصے اس میں شامل ہو چکے ہیں، اندلس میں چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی ہے اور قریب وہ شامل ہونے والا ہے۔ اتنی قوموں کی ایک اقلیم، ایک ملک، یعنی وہ جس کو آج ہم پورا عالم اسلام کہتے ہیں، یوں کہہ لیجیے وہ پورا عالم اسلام اس مملکت اسلامیہ میں شامل تھا۔ اب ان کا مزاج ایک نہیں تھا، ان کی قومیت ایک نہیں تھی، ان کا قبیلہ ایک نہیں تھا، ان کی زبان ایک نہیں تھی، ان تمام کو جمع کر رکھا تھا اسلام کی قوت نے، اور اسلام کی قوت وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسی سے جیسے جیسے صحابہ کے دور سے دوری ہوتی گئی ہے، ایمان میں کمزوری آئی ہے، عمل میں کمزوری آئی ہے، تو اسلام کی قوتیں کمزور ہوئی ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ ہم سب سے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اسلام کے، اور ہم نے اسلام ہی کے نام پر پاکستان بنایا تھا، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، میرے خیال میں دل سے ہر آدمی اس کا گواہ ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کراچی جا کے دیکھ لیجئے، وہاں حکمرانی ان لوگوں کی ہے جو ایک زبان کی بات کرتے ہیں، یا مہاجروں کے حوالے سے انہوں نے ایک اجتماعی قوت پیدا کر رکھی ہے، ان کا اسلام سے دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں۔ سندھ میں چلے جائیے، سندھ میں بھی آپ کو یا صوبائی عصبیت نظر آئے گی، یا زبان کی ایک وحدت نظر آئے گی۔ بلوچستان میں چلے جائیے، وہ جب بھی بات کریں گے بلوچوں کی بات کریں گے، سرحد میں چلے جائیں گے وہ جب بھی بات کریں گے پختونوں کی بات کریں گے۔ اب اس کے نام کا جھگڑا ہے، جو نام کے لیے جو نام تجویز کیا جا رہا ہے وہ پختون خواہ کا نام ہے، اور پختون ظاہر قبیلے کا نام ہے، زبان بولنے والوں کا نام، جو پختون زبان بولتے ہیں، پشتو زبان بولتے ہیں۔ یعنی وہ ملک جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی اس وقت کے ملک کے مقابلے میں اس کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے پاکستان کی، ایک 4 صوبے، اور اتنا بڑا ملک ہم اپنے ہاتھوں سے کھو چکے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹا سا ملک، اس میں بھی اسلامی وحدت آپ کو کہاں دکھائی دیتی ہے؟ یہاں بھی جب ہماری الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کی قوت کی بات ہو رہی ہے، اسلامی احیاء کی بات ہو رہی ہے؟
کوئی کشمیری ہونے کا حوالہ دیتا ہے، کوئی پنجابی ہونے کا حوالہ دیتا ہے، کوئی اس میں راجپوت ہونے کا حوالہ دیتا ہے، کوئی چٹھا ہونے کا حوالہ دیتا ہے، کوئی آرائی ہونے کا حوالہ دیتا ہے. اسی حوالے چھوٹی چھوٹی وحدتیں ہیں جو آپس میں جمع ہوتی ہیں، اور یہ جہاں کسی کی وحدت زیادہ پائی جاتی ہے وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. یا پھر دولت کی زبان بولی جاتی ہے جو سب سے خطرناک زبان. اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے انسانوں کی، بڑے بھی بکتے ہیں چھوٹے بھی بکتے ہیں، اس سے انسان اور ضمیر خریدے جاتے ہیں. اس کا نام ہم نے الیکشن رکھا ہے، یہ الگ بات ہے اس کا نام ہے، اور ہم کیا رکھیں، کیونکہ ساری دنیا میں الیکشن اس طرح ہو رہا ہے. جو لوگ بہت پاک پوتر بنتے ہیں نا، ان کی یہاں بھی یہ چیزیں بالکل مری نہیں ہیں. تو اسلام نے وقتی طور پر یوں کہنا چاہیے تقریباً نصف صدی تک، یہ ایک صدی تک ان کو بری طرح مارا ہے ان چیزوں کو. لیکن جیسے جیسے ہم مسلم باہر سے آتے گئے یہ چیزیں پھر توانا ہوتی گئیں. امیر معاویہ کا پیش نظر یہ تھا کہ اگر میں نے آج اس معاملے کو یوں ہی چھوڑ دیا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، تو میرے بعد اختلافات کی ایک فضا اٹھے گی، ہر قبیلہ اس کا مدعی ہوگا. بنی ہاشم بھی اٹھیں گے، اور بنی امیہ تو پہلے برسر اقتدار ہے، وہ زیادہ اقتدار کیوں چھوڑیں گے؟ خود ان میں تصادم ہوگا. اور اس کے علاوہ جو دوسری شامی اور عراقی قوتیں ہیں، جو نو مسلموں کی قوتیں ہیں، جو عجمی قوتیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آج بری طرح اقتدار میں شریک ہو چکی ہیں، بلکہ غالب آ چکی ہیں. وہ اپنا حصہ مانگیں گی تو حالات ابتر سے ابتر ہوتے جائیں گے. حضرت مغیرہ نے لکھا کہ آپ کی ذات پر چونکہ اجتماع ہو چکا ہے امت کا پچھلے 20 سال سے، بغیر کسی تنازع کے، بغیر کسی دعوے کے، بالکل آپ کی ذات مرجع خلائق بن چکی ہے، اور کوئی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. صحابہ بھی مطمئن ہے، تابعین بھی مطمئن ہے، تبع تابعین بھی مطمئن ہے، نو مسلم بھی مطمئن ہے، اور آپ نے اس نے انتظام سے سب کو ایک طرح سے نکیل ڈال کے رکھ دی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنی مسند پر بٹھا جائیں کہ جو امت آپ پر جمع ہو چکی ہے وہ آپ کے لحاظ سے آپ کے بیٹے کو قبول کر لے گی. امیر معاویہ نے اس دلیل کو تسلیم کیا. صحابہ جو بات کہتے تھے اس کا اپنا ایک وزن تھا، اور بہت بڑا وزن تھا. وہ کہتے تھے ہماری اصل منظر خلافت ہے، اور نامزدگی خلافت کی نفی ہے، خلافت کا راستہ نہیں ہے. یہ تو ملوکیت کی طرف جاتا ہے راستہ. امیر معاویہ کہتے تھے خلافت ملوکی تو بعد کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس امت کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا، اس کا انتشار کیا ان چیزوں کو باقی رہنے دے گا، پھر خلافت آ جائے گی. اصل تو انتشار سے بچنا ہے. جیسے آج بھی آپ نہیں دیکھتے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت کی تو بات چھوڑو، اصل تو ملک بچاؤ، ملک کس طرح بچتا. تو بعض لوگ اس سطح پر بھی سوچ آ جاتی ہے کہ پہلے ملک کی بات کرو، ملک کو بچانے کی بات کرو، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی. انہوں نے کہا یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا. خلافت تو ہم اگر یزید برسر اقتدار آیا جیسے میں برسر اقتدار آیا تھا تو خلافت کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ ایک خلیفہ ہو کر ہی اس ملک کی خدمت کرے گا، اور وہ تمام ادارے اپنی جگہ کام کریں گے جو آج کر رہے ہیں. لیکن اگر اختلاف پھوٹ پڑا، انتشار پھیل گیا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ دینی نقطہ نگاہ سے امیر معاویہ کی یہ غلطی تھی، لیکن میں اس کو اجتہادی غلطی قرار دیتا ہوں، بدنیتی کی غلطی نہیں قرار دیتا. اور اجتہادی غلطی بڑی سے بڑے آدمی سے ہو جاتی. اس نے حسن نیت سے انہوں نے اس ملک کو، اس وقت کی امت کو بچانے کے لیے ایک ایسا فیصلہ کیا جو دینی نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں تھا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بعد میں جیسے ہمیں معلوم ہوا کہ یزید جیسا نکلا، کیا ایسے آدمی کے لیے گنجائش تھی، چاہے وہ بیٹا ہی تھا امیر معاویہ کا، کہ اس کو جانشین بنا دیا جاتا؟ اور جو ایک بد کردار آدمی ہوگا، جن اداروں سے کردار پھوٹتا ہے، اسلامی مزاج پھوٹتا ہے، اسلامی روایات پنپتی ہیں اور اسلامی ادارے ترقی کرتے ہیں، وہ ظاہر بد کردار آدمی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو یزید نے بعد میں ثابت کر دیا کہ وہ بہت بد کردار آدمی تھا، تو اس پر کیسے اعتماد کیا؟ یہ بات بہت اہم ہے جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. اسی کا امیر معاویہ سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی. میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ ان کی غلطی کو لوگوں نے ایک راستہ پیدا کیا، کچھ لوگوں نے، جس راستے سے وہ سب صحابہ تک پہنچتے. یعنی امیر معاویہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جا کر ابو بکر کو گالی دیتے، عمر کو گالی دیتے، عثمان کو گالی دیتے، علی کو گالی دیتے. وہ اب نشانے پر رکھ دیتے ہیں صحابہ کو. جب انہیں کہا جاتا ہے صحابی رسول کی بات کرو، وہ چھوڑیں جی، یہ ہوتے ہیں صحابہ کیا بات کرتے؟ آپ ان کے سامنے کہیے کہ صحابہ تو کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، حضور نے فرمایا تھا. وہ نہیں مانے گے اس بات کو، وہ غلط حدیثیں گاڑ دی گئی. بلکہ میرے سامنے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو امیہ، یہ تو معاویہ کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا.
تو جس معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں کہ وہ ایک راستہ بنا رہے ہوں، اب ظاہر ہے اس راستے کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنی غلطی کی امیر معاویہ نے اس کو تسلیم کرو، لیکن جو غلطی انہوں نے نہیں کی لحاظ کرو کہ وہ صحابی رسول ہی نہیں ہے، وہ کاتبان وحی میں سے بھی ہے، کتابت لکھا کرتے تھے اللہ کے رسول پر جو قرآن اترتا تھا۔ حضور نے ان کو بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑی فضیلتیں حدیث میں ان کی، اور ان کی خدمات بھی بے شمار ہے۔ تو خیر یہ اعتراض مالک بہت وزنی اعتراض ہے کہ ایک بیٹا جو بد کردار ہے اس کو میں اپنا جانشین کیسے بنائے۔ میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی صاحب اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، چاہے محمود عباسی کیوں نہ ہو، وہ تو الگ ایک گمراہی کا نام ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ امیر معاویہ کی زندگی میں یزید کی کسی بد کرداری کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اسے وہ نماز چھوڑی ہو، اسے زکوٰۃ نہ دی ہو، اس نے خدا نے خواستہ کوئی ایسا ویسا جرم کیا ہو، وہ کتوں سے شکار کھیلتا ہو، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہو جو زمانے کے صحابی زادے ناپسند کرتے تھے، ایسی کوئی بات یزید سے ثابت نہیں ہے امیر معاویہ کی زندگی میں۔ رہی یہ بات کہ بعد میں جو ان سے چیزیں نکلی، اس کو میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ زندگی دنیا میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے اور کئی واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ ایک آدمی انتہا درجے کا متقی آدمی تھا جب تک اس کو اقتدار نہیں ملا۔ میں کہتا ہوں خلیفہ ہونا، بادشاہ ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں متقی لوگوں کو قومی اسمبلی کی سیٹ مل گئی، صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں ملی، یا عوامی محکمہ اوقاف کو افسری مل گئی، اس کے بعد ان کے طور اتوار دیکھیے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے، یہ نہیں میں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو پہلے بھی درویش تھے، بعد میں درویش رہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دامن پر ان کا دامن اجڑا ہی رہا، بڑے سے بڑے عہدہ منصب پر پہنچ کر، اور وہ تقریباً ہر جماعت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نہیں کسی ایک جماعت میں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک آدھ جماعت ایسی ہوگی کہ جس میں کثرت سے ایسے لوگ جن میں زیادہ تعداد ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہماری قوم کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ بس میں نام لیے بغیر یہ بات کہتا ہوں کہ ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں فیصلہ ہوا کہ قومی اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں سب کو اسلام آباد میں ایک ایک پلاٹ دیا جائے، ایک اسلامی ایک جماعت، دینی جماعت جس کے 8 ممبر تھے اسمبلی میں، انہوں نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا ہم یہاں خدمت کے لیے پہنچے گا پلاٹ لینے کے لیے، چنانچہ تمام نے پلاٹ لیا سوائے ان 8 آدمیوں نے، 8 آدمیوں کے۔ کیا ہماری قومی تاریخ نے اس کو اپریشیٹ کیا؟ نہیں کیا۔ وہ ایک واقعہ تھا، تاریخ کی دھول میں گم ہو گیا۔ لیکن یہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ 20-30 لاکھ روپے کا پلاٹ ایک غریب آدمی، غریب جماعت کا جو لیتا تو اس کے دن پھر جاتے، لیکن اپنی جماعت کے فیصلے میں سے نہیں دیا، انکار کر دیا۔ یہ ایک کریڈٹ کی بات ہے، ایک کردار کی بات ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی بکو تسلیم کرنے کو تیار، ہم باور ہی نہیں کرتے ان چیزوں کو، بلکہ کہوں گا باطل ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ضرور دیکھا گیا کہ اچھے اچھے لوگ بھی جب ان کو اقتدار ملتا ہے، حالانکہ اسمبلی میں چلے جانے کا اقتدار کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی مراد کا ایک راستہ کھل جاتا ہے، ان کا لباس ہی بدل جاتا ہے، ان کے تعلقات ہی بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہوتا ہے تو جب ان کی کلاس بدل جاتی۔ یہ تھوڑے دنوں میں میں یونیورسٹی میں گیا تھا، اس کے وائس چانسلر ہمارے یوں کہنا چاہیے برخورداروں کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلے۔ اب وائس چانسلر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اتفاق سے میں وہ کہانی نہیں سنا رہا، اتفاق سے پہنچ گیا، مجھے بغیر بتائے ان کے دفتر پہنچا دیا گیا۔ وہ ملے، میں ان کے اپریشیٹ کروں گا، تعریف کروں گا، سعادت مند ہے، بہت انہوں نے عزت بھی کی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کیجئے کہ میں ارادتاً آپ سے ملنے نہیں آیا، مجھے تو زبردستی پہنچا دیا گیا، میرا کوئی ارادہ آپ سے ملنے کا نہیں تھا، بلکہ میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کہا میرا ارادہ اس لیے ملنے کا نہیں تھا کہ میں اسی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں جس میں میں تھا، اور اب آپ کی کلاس بدل گئی ہے، ہمارے یہاں کلاسیں بدل جاتی ہیں، پھر ظاہر جب کلاس بدل جاتی ہے نا تو تعلقات بھی بدل جاتے ہیں، ہر چیز بدل جاتی، لباس تک بدل جاتا ہے، عادات تک بدل جاتی ہیں، طور اتوار بدل جاتے ہیں۔ تو یہ تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں، چاہے جائے کہ اتنا بڑا منصب کہ کئی ملکوں پر مشتمل حکومت اس کے اشاروں پر چلتی ہو، وہ کیوں نہ بدلے۔
ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے اور ایسے واقعہ یزید کے ساتھ بھی ہوئے. پہلوں میں سے میں صرف ایک کا اشارہ کروں گا. عبد الملک بن مروان وہ ظاہرہ بنی امیہ کا شاید سب سے بڑا حکمران ہے. یعنی یہ اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا، میری رائے یہ ہے کہ سب سے بڑا حکمران، سب سے کامیاب حکمران. اس کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں بنی امیہ کے دور میں، اور جتنا اس نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کیا ہے، اور جس نے بڑے بڑے بکھرے ہوئے فرقوں کو سے نکیل ڈالی ہے، یہ عبد الملک کا حصہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں اس زمانے میں، لیکن جہاں تک دنیا داری اور سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے وہ سب سے کامیاب حکمران. عبد الملک بن مروان ولید اسی کا بیٹا ہے، وہ بھی خلیفہ. سلیمان اسی کا بیٹا ہے، وہ بھی خلیفہ. اب اور عمر بن عبدالعزیز اس کے بھتیجے ہیں. اندازہ کرو کتنا بڑا حکمران ہو، اپنے بعد کتنے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کے گیا. خیر کہنا یہ ہے کہ یہ عبد الملک بن مروان بڑا بادشاہ، یہ بڑا خلیفہ ہی نہیں ہوا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے فقیہ ان کے زمانے میں جو سمجھے جاتے تھے وہ امام مالک تھے. ان کا نام تو آپ نے سن رکھا، موطا امام مالک کے مصنف. اپنے وقت کے مدینے کے کم از کم سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ. مدینے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر امام مالک کے پائے کا کوئی اور فقیہ ہے تو عبد الملک بن مروان ہے. اندازہ کریں علمی طور پر اس کا پایا کیا تھا. اور جہاں تک اس کی سیرت و کردار اور خدا خوفی اور عبادت گزاری کا تعلق تھا، اس کو حمامت المسجد کہتے تھے، مسجد کی کبوتری. جیسے کبوتری ہر دیکھیں گے کبوتر ہمیشہ بلند و بالا عمارتوں کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں، وہیں پلتے بڑھتے مرتے کھاتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے. اور عام طور پر مساجد میں رہتے ہیں. مسجد نبی میں جا دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ میں دیکھ لیجئے، ہجوم نظر آئے گا آپ کو کبوتروں کا. پاکیزہ صفت بولا بالا سا جانور، وہ ایسا سیدھا سادہ آدمی اور سادہ سا لباس پہنتا، ہر وقت مسجد نبی میں بیٹھا قرآن پاک پڑھتا رہتا اور یا استنباط کرتا مسائل کا. تو نہایت عبادت گزار. مروان کے مرنے کے بعد جب ان میں کوئی قابل ذکر آدمی نہیں رہ گیا جس کو اس کے جانشین بنایا جائے، تو ان کی نظریں پڑی عبد الملک پر. یہ بیٹا ہے اس کا. لوگوں نے کہا اس کو بنا دو خلیفہ. اس کے اپنے قبیلے نے فیصلہ کیا. کئی لوگوں نے اختلاف کیا، تو وہ تو بالکل اللہ اللہ کرنے والا درویش آدمی ہے، وہ کیا چلائے گا ملک کے نظام کو. انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا ذہین آدمی. چنانچہ جب اس کی خلافت کا دمشق میں فیصلہ ہوا، یہ مدینہ میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا مسجد نبوی میں. جب آنے والے اس کو اطلاع دی کہ جناب آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا. ذرا اندازہ کریں آپ، قرآن پاک کو اس طرح بند کیا اس نے اور کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک. کہا آج کے بعد میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے. اب میں تجھے نہیں پڑھوں گا، اب تجھے نہیں پوچھوں گا تو کیا کہتا ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اب میں حکومت چلاؤں گا جیسے دنیا میں چلائی جاتی. جہاں تک وہ ساتھ چل سکا چلاؤں گا، اور جہاں تو راستہ روکے گا نا وہاں تجھے ایک طرف کر دوں گا، خود آگے نکل جاؤں گا. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے اس طرح حکمرانی کی ہے، اگر جو اس نے اسلامی ادارے کو تباہ نہیں کی ہے، اس نے خدمت بھی کی، لیکن اس نے حکمرانی بھی اس طرح کی کہ جیسے خلافت راشدہ کے دور کے لوگ عادی تھے کہ ایک معمولی بدو پہ اٹھ کر حضرت عمر فاروق جیسے پرہیبت حکمران سے یہ کہتا اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر. یعنی معمولی باتوں پر حضرت عمر نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں زیادہ حق مہر نہ باندھا کرو. تم جو طبقہ عمرہ کے لوگ ہو نا، تم محض اظہار کے لیے اور ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، بڑے بڑے شہرت کے لیے حق مہر باندھتے ہو. اس کا نتیجہ یہ غریبوں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی. اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے حق مہر باندھنا، اگر کوئی بہت عزت کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بڑے بڑے حق مہر باندھتے، لیکن آپ نے متوسط درجے کے حق مہر باندھے. یہ میں نے متوسط درجے کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ یاد رکھو 32 روپے کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے. توبہ کرے اس سے.
یہ کہ الزام ہے اللہ کے رسول پر کہ انہوں نے شرعی حق مہر باندھا ہے وہ 32 روپے تھا. کوئی حق مہر شرعی حق مہر 32 روپے نہیں ہے. شرعی حق مہر اس کو کہتے ہیں کہ جو لڑکا شادی کر رہا ہے اس کے خاندان کی جو مالی حیثیت ہے اس کے مطابق حق مہر باندھے، اور جس گھر سے وہ لڑکی لا رہا ہے اس خاندان کی عزت کا خیال کرے کہ وہ خاندان تو کھیلتا ہے لاکھوں میں، تم بچی کو 32 روپے حق مہر دے رہے، تم تو اس کی توہین کر رہے. اس کی عزت اسی حق مہر سے بنتی ہے کہ تم نے اس کا کیا اعزاز رکھا. اسے قرآن کی میں اصول یہ دیا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا آدمی ہے وہ اپنے طاقت کے مطابق حق مہر دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے تنگ دستی کے مطابق حق مہر باندھے. یہ ہے شرعی حق مہر جس کو مہر مثل کہتے. ہم نے پتہ ہی یہ 32 روپے کس ظالم نے نکالے. اب 32 روپے حق مہر باندھتے ہیں، اور جو ماشاءاللہ ایک بوتل لے کر یا گلاس پانی کا لے کر دولہا میاں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے نا ویٹر، اور وہ ٹپ مانگتا ہے، وہ 32 روپے لے کے جان چھوڑ دیتا ہے؟ وہ تو 500 روپے لے کے نہیں چھوڑتا. غضب خدا کا کہ ویٹر تو تم سے ٹپ لے 500 روپیہ، اور جس لڑکی کی عزت تمہاری وہ واہ کی جا رہی ہے اس کی عزت کی قیمت تم نے لگائی ہے 32 روپے. جی تماشا بنا کے رکھ دیا ہم نے دین کو. تو آپ نے پھر بھی کہا کہ آپ چونکہ بڑے بڑے حق مہر باندھے جاتے ہیں اس سے مشکلات پیدا ہوتی. آپ اندازہ کریے کہ نصیحت کی بات ہے. آپ ایسا بھی نہیں کہ قانون بنا رہے تھے اس کو. پیچھے سے بالکل آخری صف سے ایک بڑی اماں اٹھی، بڑی عمر کی ایک خاتون. یعنی میں مزاج بتا رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اور خلفاء راشدین کی تربیت نے امت کا تیار کیا تھا، مزاج کیسا تھا. انہوں پیچھے سے اٹھ کر کھڑے ہو کر ہاتھ لہرایا. حضرت عمر نے دیکھا کہ اماں کیا کہنا چاہتی ہیں، آپ پردے میں تھی. کہا اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر. یہ تو کیا کہہ رہا؟ وہ حیران ہوئے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی. انہوں نے کہا اماں میں نے کیا کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا قرآن کریم تو یہ کہے کہ اذا آتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، اگر تم اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے دو نا حق مہر میں تو دیکھنا اگر ناچاکی ہو جائے، علیحدگی ہو جائے تو اسے واپس مت لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہا کہ اگر دے دو تو اس کا مطلب دیا جا سکتا ہے، تو کہا گیا نا کہ دے دو تو واپس نہ لینا. اگر دیا ہی نہیں جا سکتا تو واپس نہ لینے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امیر آدمی، بادشاہ آدمی ایک قنطار اور ایک خزانہ بھی اپنی بیوی کو حق مہر میں دے سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو یہ نصیحت کرنے والے کہ نہ زیادہ باندھا کرو، تھوڑا کرو کہ زیادہ کرو؟ حضرت عمر نے سر جھکا لیا. فرمایا اصابت امرأۃ واختہ عمر، اس بڑی اماں نے ٹھیک کہا، عمر سے غلطی ہوئی. کہا میں غلطی مانتا ہوں اپنی. یہ ایک مزاج ہے جو اس امت کو دیا گیا. بڑے آدمی کو ٹوکنا چھوٹے چھوٹے آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عبد الملک کے بادشاہ بن جانے یا خلیفہ بن جانے کے بعد جو اس میں تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ جب ایک آدمی اس نے یہ کہا کہ اتق اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین اللہ سے ڈریے. انہوں نے کہا خبردار جو آج کے بعد تم نے مجھے اتق اللہ کہا، تم خود تو ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، ہمیں ڈرانے کے لیے آ جاتے. کہا آج کے بعد مجھے کسی نے یہ کہا نا اللہ سے ڈر، میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں. خود ڈرو اللہ سے اور کام سیدھے کرو، نہیں کرو گے ہم تمہیں پکڑیں گے. تو غیر کہنا یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کی آپ کسی بھی تاریخ کی اہم کتاب میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، مثال آپ کو ملے گی کہ وہ بدلا اقتدار کی صرف خبر سے. امیر معاویہ اٹھ گئے، اتنا بڑا اقتدار ملا یزید کو. اس میں تبدیلیاں آئی ہیں تو اقتدار نے پیدا کیا، پہلے پیدا نہیں ہوئی تھی اس میں. اور اگر اس کے اندر یہ چیزیں تھیں تو آپ نکال کے دکھائیے. اگر پہلے بد کردار آدمی تھا تو یقینی الزام حضرت امیر معاویہ پر ہوگا، لیکن اگر پہلے وہ بد کردار آدمی نہیں تھا تو الزام اس پر لگائیے. کون روکتا ہے اسے؟ اس کو ذریعہ مت بنائیے صحابی رسول کا دامن کھینچنے کے لیے. اللہ سے ڈریے. اس لیے میں ساری ذمہ داری اسی پہ ڈالتا ہوں کہ اس نے بد کرداری بعد میں جو کچھ دکھایا. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ اس کو برا کہتے ہیں، اس نے تو آپ کو قتل نہیں کیا. اس نے کب قتل کیا؟
قتل کیا تو عبید اللہ بن زیاد نے کیا، قتل کیا تو شمل لائن نے کیا، عمر بن سعد نے کیا، یا اس سے پہلے ہو بھی ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کا بلا تھا پہنچنے پر مجبور کر دیے گا۔ یزید کا خطبہ، یزید نے تو پالیسی کے طور پہ یہ کہا تھا کہ تمام لوگوں سے بیعت لو، اور جو بیعت نہیں آرام سے کرتا سختی کرو۔ سوال یہ ہے کہ یزید نے اولاً تو یہ حکم دیا تھا سختی کرنے کا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر اسلام میں سختی کرنے کی گنجائش ہوتی تو سعد بن عبادہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کسی نے روکا، کسی نے پکڑا ان کو۔ وہ ملک شام میں چلے گئے غالباً حضرت عمر فاروق یا عثمان غنی کے زمانے میں، وہی ایک جن نے ان کو قتل کیا۔ حیرانی کی بات، کسی آدمی نے نہیں، کسی نے ان سے تعرض نہیں کیا۔ وہ صحابی رسول سے بڑے رتبے کے آدمی تھے۔ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور واقعتاً کفر کے لیے پریشانی کا باعث بنے، ان میں سعد بن معاذ کے ساتھ سعد بن عبادہ بھی شامل تھے۔ یہ کمزوری تھی ان میں کہ قومیت کا عنصر نہ جانے ان میں نکلنے میں کیوں نہیں آیا۔ کئی دفعہ اس کا پہلے بھی اظہار ہوا، حتیٰ کہ ان کو آپ نے جھنڈا دیا تھا انصار کا جب فتح مکہ کے لیے فوجیں بڑھ رہی تھی۔ حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو ایک کونے میں کھڑا کرو تاکہ یہ گزرتی ہوئی فوجوں کو دیکھے۔ حضرت ابو سفیان آ گئے تھے، پہلے مل لیا تھا حضور سے، اور انہوں نے جان بخشی کا وعدہ پہلے لے لیا تھا۔ آپ نے کہا ایک طرف کھڑا کرو تاکہ یہ فوجوں کو گزرتا ہوا دیکھے۔ چنانچہ ایک ایک لشکر گزرتا تھا، وہ صاحب جاتے تھے۔ جب انصار کا لشکر آیا، اس کی شان ہی کچھ اور تھی۔ تو بے ساختہ کہنے لگے کہ عباس، تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اتنا بڑا لشکر۔ عباس نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ تمہاری آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی، تم چاہتے ہو تمہیں قتل کرا دیا جائے، آنکھیں کھولو اپنی۔ یہ انصار کے لشکر کا پچھلا حصہ جو تھا، اس کے ایک حصے کی کمان سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پر، انہیں فرمایا کہ آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ حلال کرنے کا مطلب یہ وہاں خوریزی ہوگی، مطلب یہ تھا کہ ابو سفیان تیری اولاد کو ہم طے کریں گے، تجھے ماریں گے، یعنی آج حرم کی حدود میں بھی ہم تمہارا خون بہائیں گے۔ ابو سفیان بہت سمجھدار اور ذہین آدمی تھے، وہ جلدی سے عباس کی پناہ میں حضور کے پاس پہنچے اور نے کہا حضور آپ نے سنا ہے سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کعبہ حلال ہوگا، یعنی آج خوریزی ہوگی؟ اور میں کہ نہیں، آج کعبہ حلال نہیں ہوگا، آج اس کی حرمت پہلے سے زیادہ بڑھے گی۔ اور اس کے بعد فوراً حکم دیا کہ ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے، ان کو معذور کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ باتیں تھیں ان میں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اتنی بات سے انہوں نے نہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کس نے تعرض نہیں کیا۔ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کوئی آدمی اگر ایک آدھ یا چند آدمی بیعت نہیں کرتے ہیں، آپ زیادہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں، ان کی جان نہیں لے سکتے، تا وقت کو اسلامی حکومت کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنتے، ایک جتھا نہیں بنا لیتے۔ تو یزید نے جب یہ کہا کہ جو تم میری خلافت کی بیعت نہیں کرتا تو انہوں نے سختی کرو، اور سختی کی کوئی حدود نہیں رکھی، یہ بجائے خود اسلام کے احکام توڑنے کے لیے پہلی مثال تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت سیدنا حسین کو صرف شہید ہی نہیں کیا، آپ کا سر کاٹا، آپ کے باقی جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے، پامال کیا گیا انہیں، کہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھی یہ سب باغی ہیں اسلامی حکومت کے، باغیوں کی یہی سزا ہوتی۔ پھر اس نے آپ کے ہونٹوں پر جب آپ کا سر سامنے رکھا گیا، ایک ڈھال کے اوپر رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے آپ کے بار بار آپ کے دانتوں پر ماری، اس طرح کھیل رہا تھا۔ حزاد بن ارقم نہ رہ سکے، جانتے تھے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا عبید اللہ خدا سے ڈر،
میں نے انہی ہونٹوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا. تم چھڑی مار رہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور نے کہا تو اگر آنکھوں سے اندھا نہ ہو گیا ہوتا میں تیری جان مار دیتا, نکل جا یہاں سے. اس کے بعد آپ نے گھوڑے کے گلے میں ڈلوا کر آپ کا سر دمشق بھیجا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب یہ سر وہاں پہنچا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یزید کے گھر میں سب سے پہلا ماتم ہوا. اس کی بیویاں پر نقاب اوڑے ہوئے فوراً باہر نکل آئی جب اس کو اطلاع ملی. انہوں نے کہا امیر المومنین کیا حسین قتل کر دیے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, اس بدبخت عبید اللہ نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا, مجھ سے نہ پوچھا, اور کعبہ کے اور قریش کے اصیل مار ڈالا. مطلب یہ تھا جس کا خالص خون تھا حسین سو قریش کا. اور پھر اسے امام زین العابدین سے, حضرت زین العابدین سے بہت مربت سے باتیں کی. جتنا ان کا زیور ظاہر ہوا تھا اس سے زیادہ ان کو بنوا کے دیا. بڑی حفاظت پر ان کو مدینہ منورہ روانہ کیا, اور جب تک وہ وہاں رہے حضرت زین العابدین کو ہمیشہ اپنے دسترخوان میں بٹھا کر ساتھ کھانا کھلاتا رہا, اور بار بار کہتا رہا کہ مجھے بہت دکھ ہے تمہارے باپ کے مرنے کا, کاش عبید اللہ نے ایسا نہ کیا ہوتا, مجھے پوری امت مسلمہ کی نگاہوں میں مبغوض بنا دیا اس بدبخت نے. اور پھر بار بار یہ بھی کہتا رہا کہ تم وہاں جاؤ تو دیکھو مجھ سے رابطہ رکھنا, کوئی تکلیف ہو مجھے فوراً اطلاع دینا, میں ہر ممکن وقت طریقے سے تمہارے کام آنے کی کوشش کروں. یہ اس کی نیکیاں, یہ اپنی جگہ. لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ جس بدبخت نے اتنی بڑی جسارت سے اور مذموم جسارت سے, ناروا جسارت سے کام لیا کہ سیدنا حسین اور آپ کے خاندان کو برباد ڈالا, کیا اس کو سزا دی؟ اگر اس کو سزا نہیں دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی وفاداری کو سیدنا حسین کے خون سے زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اس کی وفاداری کو کسی کی مطلب چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. حسین بھی مارنے پڑتے, وہ اس کو برداشت کر لیتا, لیکن اس جیسے وفادار لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کبھی نہ کھوتا. یہ اس کا ایسا جرم ہے جو اسلامی نقطہ نگاہ سے معاف نہیں کیا جا سکتا. اس سے بڑا جرم کہ جب اہل مدینہ نے بغاوت کر دی باقاعدہ, اور جب دیکھا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا تو اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے یزید کی حکومت کے خلاف. انہوں نے بغاوت فروغ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجی, اور سب سے شامیوں پر مشتمل تھی. شامیوں کو کیا پتا حرم کی حدود کیا ہوتی ہے, اس کا احترام کیا ہوتا. 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو سکی, مسجد بند پڑی رہی. 3 دن تک اہل مدینہ کا قتل عام ہوتا رہا, ہزاروں لوگ مارے گئے, جب تک انہوں نے ان کی طاقت پوری توڑ نہیں ڈالی تاکہ دوبارہ یہ بغاوت نہ کر سکے. اس وقت انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. سواریہ اس کی ذمہ داری تو یزید پر ہے نا, اس کی آپ کیا توجیہ کریں. اسے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو لشکر کشی کرے گا نا ترکی پر, استنبول پر, بلکہ قسطنطنیہ پر, اللہ نے اس لشکر کے تمام سپاہیوں کو بخش دیا. ان کے فضائل بیان فرمایا حضور. انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جس لشکر نے چڑھائی کی تھی قسطنطنیہ پر, اس کا جنرل یزید تھا. اولاً تو تاریخ سے اس بات کو ثابت کرنا مشکل ہے, وہ اس میں تھا بھی یا نہیں, لیکن میں تسلیم کر لیتا ہوں. چلیے, سواریہ حضور نے جس لشکر کی فضیلت بیان فرمائی تھی وہ لشکر ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. اس کی فضیلت تو نہیں تھی کہ جو بھی چڑھ دوڑے گا شکست کھا کے واپس آ جائے گا, بلکہ ناکام ہو کے لوٹ آئے گا. اور چلیے بھی فضیلت کو ان کے لیے مان بھی دیا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر حج کرتا ہے اور حج اس کا مقبول ہو جاتا ہے تو وہ جب واپس لوٹتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے ماں کے بطن سے اور پیٹ سے آج بچہ پیدا ہوا ہے, بالکل پاک. لیکن اس کے بعد وہ سارے گل کھلاتا ہے جس کو ہم فسق و فجور کہتے ہیں, یعنی وہ واپس آ کر پہلے سے بڑھ کر لوگوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرتا اگر وہ تاجر ہے تو. اور
اور جو کچھ وہ کرتا ہے پہلے زیادہ بد کرداریوں کا ثبوت دیتا ہے. اس کو اللہ نے پاک ہونے کا موقع دیا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد تم جو چاہو کرتے رہو، تمہیں زندگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. سوال تو یہی، یزید فرض کرے اس میں تھا بھی، مان لیجیے اس کی فضیلت کو، لیکن بعد میں جو اس کو کارنامے ہمارے سامنے آئے ہیں اور جس طرح کے لوگوں نے ذمہ داریاں سونپی ہیں اور جو اس نے بڑی عائشہ پر ظلم کیے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں پر جو مظالم اٹھائے ہیں، اس کا تو کوئی جواب نہیں. اسے میں یہ تو نہیں کہتا اس پر لعنت کی جائے، اسی کی لعنت کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم قرآن کریم میں فرعون کا نام پڑھتے ہیں، نمرود کا نام پڑھتے ہیں، یزید کا اپنا قارون کا نام پڑھتے ہیں، حامان کا نام پڑھتے ہیں. کیا یزید ان سے بھی برا تھا؟ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے؟ لعنت کرنا کوئی کام نہیں ہے. یہ خدا نے لوڑی مسئلہ کہاں سے بنا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی شماری کو بدترین آدمی ہے، ہم اس کا احترام نہیں کر سکتے. اس کو جب بھی یاد کریں گے بعد میں یاد کریں گے. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ صرف عبید اللہ بن زیاد کو ہی نہیں اور ساتھ کو ہی نہیں بلکہ یزید کو بھی کل کو حضرت فاطمہ کے آنسوؤں کا جواب دینا پڑے گا. اور اس امت کا ایک آدمی جو آنسو بہاتا ہے، کل کو یہ فریاد رس فریاد کنا ہوں گے وہاں، اور یزید کو بتانا پڑے گا کہ میں نے اتنا بڑا زخم لگایا تاریخ کے سینے پر کہ جو رشتہ رہا اور قیامت تک کے لیے وہ زخم بھر نہیں سکا. آخر میں نے یہ حرکت کیوں کی تھی؟ حسن حسین بار بار لوگوں سے پوچھتے تھے کہ لوگوں تم جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو تو کیا میں نے تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بھتیجا ہوں، میں کس کا بھانجا ہوں. کیا ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا دونوں بھائی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ لیکن یہ میں اس کو مستقل عنوان کے تحت اس پر ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر یہ بات کروں تو کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ نہ حسین کے قاتل یزید تھا، نہ شمر تھا، نہ عبید اللہ تھا، نہ عمر بن سعد تھا. اس کے قاتل وہ جمہور تھے، وہ سواد اعظم تھا، وہ اکثریت تھی کوفے اور بصرے کی کہ جن کے سامنے تحت طے کیا گیا یہ خاندان، وہ نہ صرف اس کو روک نہیں سکے بلکہ خود شریک تھے ان کے کرنے میں. یہ 4000 آدمی جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، کیا ان میں سے ہر ایک کا نام یزید ہے؟ اگر یہ عبید اللہ کے لالچ میں، اسے تنخواہ لینے میں یا اس سے خوف زدہ ہو کر اگر یہ میدان میں حسین کا لشکر راستہ نہ روکتے بلکہ جیسے نے بلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ 50,000 کا لشکر آپ کے ساتھ مرنے ماننے کے تیار ہوگا، اگر یہ اپنے وعدے کا ایفا کرتا تو یقیناً آج تاریخ مختلف ہوتی. کاش ہم اس بات کو سمجھے کہ ہم چند آدمیوں کو گڑی میں رکھ لیتے کہ اس ملک کا سب سے بڑا دشمن کون تھا جس نے اس ملک میں سب سے بڑے مارشل اللہ کا راستہ دکھایا. یحییٰ نے اس ملک کو برباد کیا، بھٹو نے اس ملک کو تقسیم کر ڈالا، اور کتنے بڑے حکمران ہیں اور ایسے ویسے کئی حکمران ہیں جنہوں نے یہاں زمینوں کی خرید و فروخت کی. ہم ان کا تو نام لیتے ہیں، خدا کے لیے کبھی اپنا بھی تو آئینے میں اپنی شکل بھی تو دیکھیں کہ وہ یہ سب کچھ کرتے رہے تو ہم کیا کرتے رہے. اس لیے آج بھی حسینیت کے قاتل ہم ہیں. حسین کیا چاہتے تھے وہ اگلی صحبت میں اگر جب میں کہوں گا کہ اسلام آئے، اور یزید کیا چاہتا تھا اسلام نہ آئے. جو قوتیں ابھی اسلام لانا چاہتی ہیں وہ حسین کے ساتھ ہے، اور جو راستہ روک رہی ہے وہ ظاہر ہم سارے ہی ہیں. ہم سارے حسینیت کے نہیں ہیں، ہم یزید کے ساتھ ہی ہیں. اس کا پیغام یہ نہیں ہے حسین کب کہتے ہیں کہ ہائے میں مارا گیا. وہ تو کہتا ہے لوگوں نے سبمیشن کری میں اٹھا تھا، نہ کوفے والوں نے اس کا ساتھ دیا نہ تم ساتھ دے رہے. میں پھر آج دوبارہ وہ شعر پڑھ رہا ہوں جس سے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر. میں تو اتنی بات کہتا ہوں اسے بھی مان لو، عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر. بس یہ پیغام ہے حسین کا. یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، اور یہ پیغام اس وقت بھی لاوارث تھا، آج بھی لاوارث ہے. لیکن اس وقت لاوارث نہیں تھا. وہ تو اتفاق ہوا کہ کوفہ کے باہر یہ اطلاع جا ہی نہیں سکی، امت بے خبر تھی اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا بڑا حادثہ بھی جائے گا.
لیکن آج ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، ہم آرام سے منہ میں گھنگھریاں ڈال کے بیٹھے، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھے جو کر رہے ہیں وہ کل کو اللہ کو جواب دیں گے. اور جو اپوزیشن راستہ روکے، سیاست میں آپس میں ٹکرائے، ہمیں تو اپنے کھانے پینے سے، اپنے عیش و نشاط سے فرصت نہیں. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے شہادت حسین کیا، کچھ بھی کہتے سنے پھرے، پورا قرآن بھی سن لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وقت ختم ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ.